سر اس میں ایک سب سے اہم چیز آ جاتی ہے، ہم خیر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں سر، انعمتا علیہم، جن پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، تمام ہوئیں سر. ہر فیلڈ اور ہر شعبے کا بندہ اپنے شعبے کے کامیاب بندے کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ انعمتا علیہم ہے. میں ایک پراپرٹی کے کسی ڈیولپر کے پاس بیٹھا ہوا، تو انہوں نے اس ملک کے ایک بڑا نام لیا جو پراپرٹی کے شعبے کے بڑا آئیکونک فگر ہیں، اور کہا کہ دیکھیں ان پہ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا، ان کے لیے انعمتا کا معنی یہ جن پہ نعمتیں تمام ہوئیں، ہم کیسے جان سکتے ہیں، ایک عام فرد کیسے جان سکتا ہے؟ کیا یہ صرف مٹیریل سکسیس، مادی کامیابییں، گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، اسی کا نام نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے؟ یہ اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا. یہ سوال عام طور پہ اٹھتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں. یہ آپ نے ذرا پڑھے لکھے آدمی کی طرح خوبصورت انداز میں پوچھ لیا. میرے جیسا آدمی آپ سے پوچھے گا تو سیدھا کہے گا کہ اس میں کیا خوبی ہے جو اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ ہی بالکل غلط ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیاوی مال و زر کی فراوانی کو نعمتیں سمجھتے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. جن لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا غلط ہو، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اس لیے میری رائے کوئی زیادہ معتبر نہیں ہو سکتی. دنیاوی مال و زر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اصل نعمت رب کی. اس لیے کہتے ہیں رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے دین کا علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے علم عطا کرتا ہے اسے فہم و فراست عطا کرتا ہے. تو نعمتیں ہدایت کی صورت میں آتی ہیں، تقوی کی صورت میں ملتی ہیں، اس لیے کہ یہ سب توفیق سے ہے، اور توفیق صرف من جانب اللہ ہے. تو یہ نعمتیں، اور ویسے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیاوی مال و زر کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہونے سے انکار نہیں ہے، بالکل ہے. لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے، کبھی اسٹڈی کریں، بڑا مزہ آتا ہے کسی بھی انسان کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولا ہوا ہے دنیاوی نعمتوں کا. کبھی اس کو غور سے دیکھیے. میں نے تو جتنے بھی لوگوں کو دیکھا، سب کے اندر بالآخر ایک ہی چیز پائی کہ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ تو شراب پیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے گناہ کے، پھر بھی آپ دیکھیے کیا مزے میں ہے وہ. تو میں اب ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ اس کے ظاہر کو مت دیکھیے، ذرا گہرائی سے دیکھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یا تو ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، بہت ہی زیادہ ایکسیپشنل، یا کسی بیوہ بہن کو پال رہا ہے، یا رشتہ دار یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے خاموشی سے، اور اتنی خوبصورتی سے یہ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کر رہا ہے، اتنی رازداری سے کر رہا ہے. تو وہ اللہ کے یہاں وہ چیز اس کی مقبول ہے، اور اللہ اس پہ رحمتیں کیے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی، اس قسم کے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے اپنی تمام تر الٹی حرکتوں کے باوجود ان میں ایک چیز کامن ملے گی، وہ سخاوت ہے، اور دوسرا خلق خدا کے لیے وہ مہربان ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ کے قریب جانے کا میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ اس کی مخلوق پہ مہربان ہو جائیے، تمام اینگلز سے، صرف روپے پیسے سے نہیں، تمام اینگلز سے. تو جو آدمی اس کی مخلوق پر مہربان ہو گیا، رب اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. خود رب کا فرمانا ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا. بڑا ٹال پرومس. تو ان لوگوں کو کبھی ہم دیکھیں، ان کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے تو ان کی زندگی کے اس پہلو کو پکڑ لیجئے، باقی چھوڑ دیجئے. وہ شاید اتنی کمینڈیبل نہ ہوں چیزیں، لیکن یہ کمینڈیبل ہے. جن صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ آئیکونک فگر ہیں پراپرٹی
ڈیولپمنٹ میں اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو جو لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ بندہ انکار کرنا نہیں جانتا کسی کو. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. اس کی انکم کا ایک حصہ خلق خدا کے لیے چلا جاتا ہے. جو کچھ میں نے سنا ہے, گواہ نہیں ہوں اس کا میں. جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق پر اتنا مہربان ہوگا تو رب تعالیٰ تو اسے نوازے گا. پھر میں اکثر بیشتر آپ کے ساتھ بھی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے نعمتیں لینے کا آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پہ مہربان ہو جائیے آپ. اب مہربانی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس دینے کو کسی کو کچھ نہیں ہے, لیکن آپ اسے ایک مسکراہٹ دے سکتے ہیں. اس کا جواب بڑا پولائٹ اور سافٹ لہجے میں دے سکتے ہیں. اور صرف دینا ہی مہربانی نہیں ہے, دوسرے کو معاف کر دینا اس کے قصوروں کے لیے, کہ اس سے جو قصور ہو گیا, اس نے غلطی کر لی, وہ اس کے بغیر معافی مانگے ہی معاف کر دے بندہ. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلطی کرنے والے کو دنیاوی معاملات میں یا ذاتی زندگی میں غلطی کرنے والے کو شرمندہ نہیں کیا. کبھی کسی کو احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کیا کر دی. یہ سنت ہے, اس کا انعام بڑا ہے. تو خلق خدا پر مہربان ہونا اصل بات ہے. اگر میری اس سخت گوئی کے لیے مجھے معاف کر دیں کہ ایک ہے جو میں اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیتا ہوں سافٹ ہونے کا, پولائٹ ہونے کا, وہ جو ماسک ہے میں نے چڑھایا ہے چہرے پہ, وہ فوراً ٹوٹ جائے گا جہاں کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی کنکر آیا, جہاں کسی نے میری مرضی کے خلاف بات کی یا کوئی سخت بات کہہ دی. میں وہ لبادہ ایک طرف رکھ کے اندر سے سخت نکل آؤں گا. وہ پولائٹنس نہیں ہے. پولائٹ اور سافٹ ہونا وہ یہاں ہے. اور امتحان تو وہیں آئے گا جب ناجائز طور پر انسان پر بدترین تنقید کی جائے گی, برا بھلا کہا جائے گا, تہمتیں لگائی جائیں گی, الزامات لگائے جائیں گے. ان کے جواب میں کیسے بیہیو کرتا ہے وہ اس کی شخصیت میں. اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں پہچانا جاتا ہے کہ اصل میں کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کا باطن پہچاننا ہو کہ وہ اندر سے کیسا ہے, اس کو اس وقت دیکھیے جب وہ اپنے دشمن کا ذکر کر رہا ہو. وہ اس کی شخصیت کا اصل ہوگا.